السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات دیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے نن مسلم، اس نے مجھ سے کہا ہے تم لوگ بولتے ہو کہ ہندوز پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تم لوگ بھی تو تمہارے کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ بھی تو ایک پتھر ہے، پتھر ہی سے بنا ہوا ہے، تو مجھے وہ دوست کو کیا بولنا چاہیے؟ یہ سوال بہت سارے غیر مسلم کرتے ہیں کہ ہم لوگ پتھر کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں تو آپ بھی پتھر کے کعبے کی عبادت کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہم لوگ کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں مانتے، کعبے کو خدا کا درجہ نہیں دیتے، کعبے کے ارد گرد گھومتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، کعبے سے نہیں۔ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا کا بالکل بیچ ہے، دل پوری دنیا کا، پوری زمین کا، اور بالکل یہ عرش کے نیچے ہے، اس کے مقابلے میں بالکل اسی کے لیول میں، اسی کے سامنے 7ویں آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، وہاں سے رحمتیں اترتی ہیں کعبۃ اللہ پہ اور وہاں سے ساری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اس وجہ سے کعبۃ اللہ ایک مقدس مقام ہوا، تو وہاں جا کر ہم اس مقدس مقام میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اللہ سے، کعبے کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ اس پتھر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انک لا تنفع ولا تضر، اے پتھر نہ تو نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نہ دیکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں بھی بوسہ نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف کعبہ بلکہ کعبے میں لگے ہوئے اس مقدس پتھر کو بھی کہہ دیا تم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو، اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک۔ اچھا، اس کی ایک واضح دلیل کہ ہم کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کعبۃ اللہ کی دیواریں وہاں سے ہٹا دی گئیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہوا ہے کہ دیواروں کو شہید کر کے پھر سے کعبہ بنایا گیا نئے طریقے سے، تو دیواریں ختم ہو گئیں، بالکل صاف میدان ہو گیا، تو بھی اسی کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں ساری دنیا میں۔ کیوں؟ حالانکہ اب تو دیوار نہیں ہے۔ جب دیوار نہیں ہے، اگر اسی کو خدا مانتے تھے تو پھر اب ادھر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہندو بھائی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، مورتی ہٹا دو وہاں پوجا ہی نہیں کریں گے، جہاں مورتی جائے گی وہاں پوجا کریں گے، لیکن ہمارے کعبۃ اللہ کی دیواریں اگر ہٹا دی گئیں تو ہم وہیں سجدہ کریں گے۔ اس کا مطلب کعبۃ اللہ کے دیوار کو، پتھر کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو کرتے تھے۔ اللہ پہلے بھی تھا، اللہ آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلائٹ میں جو اڑتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فلائٹ میں اڑنے والا کعبے سے بہت اوپر ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی کر رہا ہے۔ اگر کعبے کی کرتا تو فلائٹ میں عبادت ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے لیول میں ہے ہی نہیں کعبۃ اللہ کے، وہ تو اس سے اونچا ہے۔ جب نیچے اترتا تب سجدے کرتا، تب نماز پڑھتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، نہ اس سے مانگتے ہیں، نہ اس کو نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہیں۔ ساری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے، السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کے بعد سورہ ناس کے بعد دعا ختم قرآن نہ پڑھے بلکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ کی 5 آیتیں پڑھے، اس کے بعد دعا ختم قرآن پڑھے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ سورہ ناس کے بعد فوراً اگر دعائے ختم قرآن پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ کے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن مکمل طور پہ ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوا، پھر شروع کر دیا ہم نے، یعنی زندگی تمام ہم کو قرآن سے لگے رہنا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ کے جو ہے دعائے ختم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے میں پڑھ رہے ہوں،
آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ آنکھ کھول کے نماز پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھ کھلی ہو تو خشوع خضوع نہیں آتا، بند ہو تو زیادہ خشوع خضوع آتا ہے، تو یہی تو امتحان ہے، آنکھ کھول کے خشوع اور خضوع پیدا کرنا، یہ اصل اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں کرنٹ نہیں تھا، میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جیسے ہی میری نماز ختم ہوئی کرنٹ آ گیا۔ مجھے جب معلوم ہوا جہاں میں نماز پڑھ رہی تھی اس کے سامنے ایک کور تھا جس پر انسان کی تصویر اتری ہوئی تھی، تو کیا میری نماز ہوگی یا مجھے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ آپ کی نماز ہو گئی، ایک تو اندھیرا تھا، آپ کی نظر اس پہ پڑی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اگر آپ کے علم میں ہوتا کہ یہاں انسان کی تصویر ہے پھر آپ پڑھ لیتی تو آپ کی نماز میں کراہیت آتی، لیکن اس وقت آپ کی نماز بالکل صحیح ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں ابھی تک ایک بار بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا، اب اسے کیسے قضا کریں؟ سجدہ تلاوت واجب ہے، ہر حال میں کرنا ہے، زندگی بھر اس کا وقت ہے جب تک موت نہیں آئے۔ تو ایک مرتبہ کبھی خالی وقت نکال کے بیٹھ جائیں باوضو ہو کر قبلے کی طرف اور سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدے میں چلے جائیں، اس کے بعد جتنا سجدہ کر سکتے ہیں، 10 سجدے ایک ساتھ، 20 سجدے، 50، 100 جتنا کر سکتے ہیں اتنے سجدے کریں، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں، یا تھوڑی تھوڑی دیر رک رک کے کرنا چاہ رہے ہیں 4 سجدے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا وقت نکالتے رہیں زندگی میں، سجدہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ دل میں یہ اطمینان ہونے لگے کہ الحمدللہ جتنے سجدے میرے چھوٹ گئے اب تقریباً اتنا میں کر لیا، تو پھر اس کے بعد چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی طرف سے اگر دل میں یہ آ گیا، جب تک نہ آئے تب تک کرتے رہیے وقت نکال کے۔ کہہ رہے گنبد صخرہ مسجد اقصی یا دونوں الگ الگ ہے یا نہیں؟ دیکھیے گنبد صخرہ جو پیلا گنبد نظر آتا ہے فلسطین کا، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ گنبد صخرہ ہے صرف۔ صخرہ مانے چٹان، اس کے نیچے چٹان ہے۔ مسجد اقصی اس سے کچھ دور کے فاصلے پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گنبد صخرہ جو ہے مسجد اقصی کے احاطے میں ہے، ایریے میں ہے۔ جو مسجد اقصی ایک مسجد ہے، پھر اس کی ایک بڑی باؤنڈری ہے، پورا حرم، حدود حرم سمجھیے، اس حدود حرم کے اندر گنبد صخرہ آتا ہے۔ تو مسجد اقصی بھی بالکل نہیں ہے اور مسجد اقصی سے جدا بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی کی باؤنڈری میں ہے، اس کی حد میں ہے گنبد صخرہ۔ کہہ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھتے وقت اگر 5 سال کی بچی سامنے سے گزرے تو کیا نماز کا اعادہ کرنا چاہیے یا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں بچے اور بچیاں سامنے سے نہ گزر سکیں، لیکن ایک کمسن بچی، بے شعور بچی سامنے سے گزر گئی انجانے میں تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت سال پہلے مجھے نہیں پتہ تھا کہ سنت کے تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھنا ہے۔ میں 4 رکعت سنت نماز کو بھی فرض کی طرح سمجھتی تھی، یعنی سنت کے صرف 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھتی تھی، باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتی تھی۔ جیسے مجھے بعد میں معلوم ہوا میں نے اپنی نمازوں کو درست کر لیا۔ اب ان سنت نمازوں کے متعلق مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نمازیں صحیح ہیں؟ وہ ساری نمازیں صحیح ہیں آپ کی الحمدللہ، اس کی میں سے کسی کی بھی قضا نہیں کرنا ہے۔ سنت نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، لہذا اگر چھوٹ گیا وہ بھی لا علمی کی وجہ سے، نہ معلوم رہنے کی وجہ سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کیا ہم اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی اور اسی طریقے سے مالکی، پھر اہل حدیث، ان سب کی نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے ہو جائیں گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں سورہ تحریم پڑھاتی تھی، تفسیر پہلی آیت کی ٹرانسلیشن سمجھ نہیں آیا مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، یہ تفسیر میں لکھا ہے، نیچے کاپی کر رہی ہوں میں۔ دیکھیے کچھ مفسرین نے سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے، پہلی 2-3 آیتیں ہیں، اس کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، اکثر مفسرین جو بات کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ غلط بات ہے۔ اصل بات یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، یہ اصل تفسیر ہے، اصل شان نزول ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ دیر تک بیٹھ جاتے تھے عصر کے بعد، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مشورہ کیا کہ وہاں شہد پیتے ہیں، آپ کو شہد سے روکا جائے۔ تو ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک ایسے پھول کو کہتے ہیں جہاں شہد کی مکھی جا کے بیٹھتی ہے رس چوسنے کے لیے، مگر اس پھول میں بدبو ہوتی ہے، شہد میں بدبو نہیں ہوتی، پھول میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا مغافر کی بو آ رہی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا مغافر کی بو آ رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، اسی کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ نے آیتیں اتار دیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیوں حرام کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، اور آپ نے جو قسم کھائی اس کا کفارہ ادا کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتار دیں، تو یہ اس ضمن میں ہوا ہے یہ، تو اس میں بہت سارا سبق ہے، گھر میں سوتن کیسے رہیں، آپس میں مل جل کر عورتیں کیسے رہیں، یہ سارا اسباق ہیں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ KCR کی طرف سے جو افطار پارٹی ہوتی ہے محلے میں، اس میں افطاری کا کھانا حلال ہے کیا؟ کیونکہ یہ پیسے گورنمنٹ کے ہیں اور گورنمنٹ کے پیسے حرام ہی تو ہوتے ہیں، سارا گورنمنٹ کا پیسہ ٹیکس اور سود کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اب تو رمضان ختم ہو گیا، لیکن ہر سال یہ سوال ہوتا ہے، میں جواب دے دیتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے تلنگانہ میں جو مسجدوں میں، بعض مسجدوں میں پیسے آتے ہیں افطاری کے، یہ وقف بورڈ کے پیسے ہوتے ہیں، یہ وقف بورڈ کے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ حکومت اپنی جیب سے یا اپنے خزانے سے نہیں دیتی، یہ وقف بورڈ جو مسلمانوں کا پیسہ ہے، مسلمانوں کا مال ہے، اس سے زیادہ حق ہے مسلمانوں کا اس کے اندر لینے کا، لیکن اتنا نہیں دے کے جو ہے خالی افطار پارٹیوں میں جو ہے بہلا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ پیسے اپنے ہی ہیں، ہمارے اپنے ہیں میرے بھائی، لہذا وہ جو آ رہے ہیں بالکل اسے لیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چلنے کی سنت کیا ہے؟ چلنے کی سنت خود قرآن نے بیان کی، وقصد فی مشیک، جب چلو تو درمیانے طریقے سے چلو، نہ بہت تیز چلے کہ تھکا دو اپنے آپ کو، نہ اتنا آہستہ چل رہے ہو کہ دیکھنے والا پریشان ہے، جا کہاں رہا ہے آخر، اس کو کوئی کام ہے یا نہیں ہے، ایسا بھی مت چلو، درمیانی راستہ چلو۔ حدیث میں چلنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ دائیں طرف سے چلو، نگاہیں نیچی رکھ کے چلو، راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں راستے کے آداب اور حقوق حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ریپیڈو کا کام کرتے ہیں، جو بکنگ کرتے ہیں مقررہ قیمت پر، اپنے پاس سے بکنگ کینسل کر کے وہ اسی مقررہ قیمت کو لے لیتے ہیں، اور ریپیڈو کا کمیشن بھی اسی مقررہ قیمت میں ہوتا ہے، لیکن اس بکنگ کو کینسل کر کے وہ مکمل قیمت سواری سے لے لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ اس پر میں نے تفصیلی جواب دیا اور پورا اس کا ویڈیو موجود ہے۔ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، دھوکہ ہے۔ جتنا کمیشن بنتا ہے کمپنی کا اتنا ہر حال میں کمپنی کو دینا ہے، وہ بھی جو ہے ریپیڈو کی بکنگ کینسل کر کے وہ کمیشن اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، اتنا کمیشن جو ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، بقیہ پیسے جائز ہیں، اتنا کمیشن کے بقدر کمپنی کو نہ دے کے بکنگ کینسل کر کے اپنی جیب میں ڈال لینا یہ حرام ہے۔ تو لہذا اس کو حلال کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اتنے پیسے کمپنی تک پہنچائیں، چاہے کسی بھی طریقے سے پہنچائیں، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ میرے دادا کا انتقال ہو کر 15 سال ہو گیا ہے، ان کی وراثت کی تقسیم اورلی ہوئی ہے، یعنی زبانی، پریکٹیکلی کسی کو بھی تقسیم نہیں کی گئی، ہمارے تائے کی طرف سے پورا کنٹرول ان کے پاس ہے، ان کو بولنے سے وہ نہیں دیتے ہیں، اس صورت میں کیا کریں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے وراثت کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم پریکٹیکلی عملی طور پہ ہونا ہے، خالی اورلی سے نہیں ہوتا، عملی طور پہ جو جس کے حصے میں جتنا آ رہا ہے اتنا اس کو دے دیا جائے اور بیچ سے نکل جائیں، اس کو مکمل مالک بنا دیا جائے، تب جا کے کہا جائے گا تقسیم ہو گئی۔ ورنہ جو ذمہ دار ہیں، جن کے پاس کنٹرول ہے، اگر ان سے لوگ مانگ رہے ہیں اپنا حصہ، ہمارا حصہ ہم کو دے دو، جو بھی نکل رہا ہے، پھر بھی وہ نہیں دے رہے ہیں، وہ گنہگار ہوں گے۔ اسی حال میں اگر دنیا سے چلے گئے، بہت بڑا ان کے گلے میں لٹک جائے گا حقوق العباد کا پھندا۔ تو چاہیے کہ ہر حال میں پریکٹیکلی عملی طور پہ جو جتنے کے مالک بن رہے ہیں، چاہے وہ گھر دینا چاہیں گھر دے دیں، یا اس کے بدلے پیسے دینا چاہیں پیسے دیں، جو بھی ہیں، جس کا جو حق ہے اس کا مالک بنا دیں ہر حال میں۔ اس کے بعد کا ایک سوال ہے، انگلش میں ہے پورا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے پیسے ٹرانسفر کرتا ہے لوگوں کے ادھر سے ادھر ان کے اکاؤنٹ میں، اور کمپنی کی طرف سے پیسے آتے ہیں یہ کام کرنے کے، کیا وہ جائز ہیں؟ کیا بالکل جائز ہے۔ کسی خاص کمپنی سے اگر معاہدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں ٹرانسفر کرنے کے، تو بالکل جائز ہیں۔ اور ایسی صورت میں اب یہ آدمی کسٹمر سے پیسے نہیں لے سکتا، اگر کسٹمر سے لے رہا ہوگا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، کمپنی کوئی پیسے نہیں دے رہی ہے، یہ خود اپنی طرف سے ٹرانسفر کر رہا ہے، اور جو چارجز کٹ رہے ہیں وہ، اور اس سے کچھ اور منافع بڑھا کے کسٹمر سے لے رہا ہے، تب کسٹمر سے لینا اس کا جائز ہے۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سوال جواب کا پھر کب شروع کر رہے؟ پھر شروع کر دیا نا، الحمدللہ۔
ابھی تھوڑا ابھی ایک اور بھی کچھ وقت لگے گا. ہماری ٹیم کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ کچھ عمرے میں ہیں, کچھ جو ہے اپنے وطن کی طرف گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو ہے ان کے سفر سے واپس آنے کے بعد پھر بہت معمول کے مطابق جلدی جواب دیا جائے گا. ابھی جب تک سب سفر میں ہیں, خود ہم بھی کچھ سفر میں تھے قریب, تو اسی وجہ سے جو ہے کچھ گیپنگ آ گئی. تو کچھ دن اور بھی تھوڑا گیپ رہے گا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر معمول کے مطابق شروع ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمپلیٹ ہسٹری بیان کیجیے. میرے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وغیرہ, وضاحت فرمائیں. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو چاروں امام اور ان کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں ان کی زندگی پر بھی جو ہے کچھ ویڈیو بنائی جائے گی, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم پر کتنے احسانات ہیں. محدثین کے بارے میں بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ, مفسرین کے بارے میں بھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے وقت فراہم کرے, انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا. رہی یہ بات کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ایسا نہیں ہے, الٹا ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے 80 ہجری میں, وفات ہے 150 ہجری میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 150 ہجری میں. جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, پیدائش ہوئی. تو لہٰذا ڈائریکٹ استاد بھی نہیں بن سکتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, کیونکہ اسی سال انتقال ہو گیا ان کا. تو آپ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. بقیہ ان کی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, ان کی آپسی ملنساری, محبت, ایک دوسرے کے علم کا احترام, شخصیت کا احترام, جس سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پر ضرور گفتگو ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ میت والے گھر میں پہلی عید پر سوگ منانا کیسا ہے؟ نئے کپڑے نہیں پہننا. دیکھیے اسلام میں صرف 3 دن سوگ منانا ہے بس. چوتھے دن سے اپنے ہر کام معمول کے مطابق کرنا ہے, کیونکہ وہ جہاں گئے ہم کو بھی وہیں جانا ہے. ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے ہم کو نہیں جانا ہے, اب زندگی بھر روتے رہیں بیٹھ کے, نہیں. صرف بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی. 4 مہینے 10 دن کے بیچ میں اگر عید آ گئی تو وہ نئے کپڑے نہیں پہنے گی, صرف بیوی. باقی بیٹے اور بھائی اور ماں باپ اور جو بھی ہیں سب, عید اگر آ گئی 3 دن گزرنے کے بعد تو ہر عید کی طرح نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور سارے کام کاج ہر عید کی طرح کر سکتے ہیں. بالکل صاف ہے. یہ لوگ خواہ مخواہ کا جو ہے ایک رسم بنا لی ہے ہندوؤں کی, یہ نہیں بولنا چاہیے لیکن بولنا پڑ رہا ہے, کہ بتاتے ہیں کہ اس سال ہمارے فلاں کا انتقال ہوا, ہم عید پر ایسی کپڑے پہنیں گے. اچھے کپڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور پرانے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں مسجدوں میں اور عیدگاہ میں, یہ بتانے کے لیے ہم غم منا رہے ہیں. بھائی جس غم کا حکم ہی نہیں ہے اسلام میں, تو وہ زبردستی کا منانے کا کیا فائدہ؟ سب بیکار کی باتیں ہیں سب یہ. اس کے بعد کا یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ باہر دوسرے ملک میں ہے تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ کب پڑھنا اور کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے, وہ بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایمان لا لیے تھے. باقی آپ کے بہت قریبی آپ کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں مدینے سے باہر جہاد میں, لیکن آپ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو اسی لیے بہت سارے فقہا یہ کہتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے بجائے دعائے مغفرت کرنا ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل یہ ثابت کرتا ہے غائبانہ نماز جنازہ کے علاوہ دعائے مغفرت. لیکن اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر کسی نے پڑھ لی تو. لہذا جہاں انتقال ہوا ہے وہاں 1 مرتبہ اگر نماز جنازہ ہو چکی ہے اس کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر پڑھنے سے پہلے ہی غائبانہ نماز جنازہ کہیں اور پڑھ لی گئی دنیا میں کسی دوسری جگہ تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. آخری سوال یہ ہے کہ عید الفطر کتنے دن کی ہے, 1 یا 3 دن؟ دیکھیے عید الفطر صرف 1 دن ہے. یہی وجہ ہے کہ شوال کے جو 6 روزے رکھنے کا حکم ہے وہ دوسرے ہی دن سے اجازت ہے رکھنے کی. پہلے دن تو عید ہوتی ہے, دوسری تاریخ دوسرے شوال سے روزے رکھنے کی اجازت ہے. اگر عید 3 دن ہوتی تو 3 دن روزے سے روک دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہے, صرف 1 دن روکا گیا. تو عید الفطر 1 ہی دن ہے, عید الاضحیٰ 3 دن ہے. تو یہ سوالات تھے جو آپ حضرات کے تھے. اگر اس میں کچھ چھوٹ گیا مس ہو گیا تو پھر پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تھوڑا سا ابھی کچھ دنوں تک 15 دن یا 1 مہینے تک تھوڑا گیپ رہے گا, تھوڑا وقفہ لگے گا, وقت لگے گا جواب دینے میں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جلدی جوابات دیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.